اونلی اسلامک بیان چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ میں آپ کو ایک خوبصورت واقعہ سناتا ہوں۔ آپ سب نے نام سنا ہوگا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسلام کی زرین تاریخ، بہادری اور شجاعت کی تاریخ ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ کیسا بہادری انسان تھا، کیسا صاحب عزیمت انسان تھا، اللہ سے کس قدر ڈرنے والا انسان تھا، راتوں کی تنہائیوں میں کس قدر رونے والا انسان تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صرف بادشاہ نہیں ہیں، وہ اللہ سے بہت ڈرنے والے اور خدا کی خشیت دل میں رکھنے والے انسان ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد کا نام تھا نجم الدین۔ وہ جوانی کی عمر ان کی گزرتی جا رہی ہے، مگر انہوں نے شادی نہیں کی تھی، شادی نہیں کی۔ ان کے بھائی نے ایک دن کہا کہ بھائی صاحب نجم الدین سے کہا، جو سلطان صلاح الدین کے والد تھے، آپ نکاح نہیں کریں گے، آپ شادی نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا نکاح تو کرنا ہے۔ کہا عمر آپ کی گزر رہی ہے، وزیر کی بیٹی ہے، خوبصورت ہے، مال منصب والی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کا پیغام بھیج دیتا ہوں، وہاں پیغام منظور بھی ہو جائے گا، آپ کے لیے رشتہ بہت اچھا ہے۔ نجم الدین نے کہا کہ نہیں، میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بھائی غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ تم وزیر کی بیٹی سے نکاح نہیں کر رہے ہو، پھر کس سے کرو گے؟ اس کو حیرت ہوئی کہ وزیر کی بیٹی کا رشتہ تم ٹھکرا رہے ہو۔ انہوں نے کہا، الفاظ سنی، انہوں نے کہا میں ایسی نیک اور متقی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو ہاتھ پکڑ کر مجھ کو جنت میں داخل کرا دے، اور جس کے بطن سے، جس کے پیٹ سے اللہ مجھ کو ایسی اولاد عطا کرے جو مسلمانوں کے پہلے قبلہ کو آزاد کرا سکے۔ میں ایسی بیوی چاہتا ہوں، ایسی نیک اور متقی خاتون چاہتا ہوں جو مجھ کو بھی جنت تک لے جائے، اور اس کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے اللہ مجھ کو ایسی بہادر اولاد عطا کرے جو قبلہ اول کو آزاد کرا سکے۔ اس وقت قبلہ اول کئی دہائیوں سے قبلہ اول صہیونیوں کے قبضے میں تھا۔ آپ سب تاریخ سے واقف ہیں کہ وہاں کس طرح اپنا تسلط قائم کیا گیا تھا، کس طرح وہاں سے اسلامی حکومت ختم کی گئی تھی، کیسی سازشیں رچی گئی تھی۔ وقت ہوتا تو اس کی میں کچھ تفصیل بیان کرتا، لیکن جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کو توجہ سے سن لیجیے۔ اس وقت قبلہ اول صہیونیوں کے قبضے میں ہے، اور نجم الدین یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے ایسی نیک عورت چاہتا ہوں کہ جو مجھ کو جنت میں داخل کرے، ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے، اور جس کے پیٹ سے اللہ مجھ کو ایسی اولاد دے جو قبلہ اول کو آزاد کرا سکے۔ بھائی سن کر چپ ہو گیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد نجم الدین اپنے علاقے کے ایک بزرگ، ایک بڑے عالم کی خدمت میں حاضر تھے، علماء سے، اہل اللہ سے محبت تھی، گئے ہوئے تھے، کچھ نصیحت اس کی سن رہے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکی آئی، اس نے پردے کے پیچھے سے اس عالم اور بزرگ سے کہا کہ حضرت مجھ کو آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کوئی گفتگو کرنی ہے۔ ان عالم نے کہا نجم الدین سے کہ تم رک جاؤ، تم بیٹھو، میں ذرا ان کی بات سن لوں، پھر تم سے بات کرتا ہوں۔ وہ گئے، پردے کے پیچھے سے اس لڑکی نے کہنا شروع کیا، اور آواز نجم الدین تک بھی آ رہی ہے، نجم الدین بھی اس لڑکی کی بات سن رہے ہیں۔ اس لڑکی نے ان عالم سے کہا، دھیان سے سنو اور ان کا بات کے نوجوانوں، کہ اس لڑکی کے جذبات کیا تھے، اس کی خواہشات کیا تھی، اس کے دل کی تمنائیں کیا تھی، اور سمجھو کہ اسلام کیسے بہترین جذبات نوجوان مردوں اور عورتوں میں، لڑکوں اور لڑکیوں میں پیدا کرتا ہے۔ وہ لڑکی جس کا ابھی نکاح نہیں ہوا، وہ پس پردہ اس عالم سے کہہ رہی ہے کہ حضرت آپ نے میرے لیے ایک پیغام بھیجا تھا، ایک رشتہ بھیجا تھا۔ وہ نوجوان شکل و صورت پہ بھی اچھا ہے، کھاتا کماتا بھی ہے، لیکن دینداری کا جو معیار میں چاہتی ہوں وہ اس پر کھڑا نہیں اترتا۔ اس کے اندر ویسے اخلاق نہیں ہے، ویسا کردار نہیں ہے، ویسی ایمانی غیرت نہیں ہے جو میں چاہتی ہوں۔ اس لیے آپ سے میں معافی مانگنے آئی ہوں کہ وہ رشتہ مجھ کو منظور نہیں ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ ان عالم نے حیرت سے پوچھا
بیٹی پھر تم کیسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہو، کیسے لڑکے سے تم نکاح چاہتی ہو؟ تو اس لڑکی نے پردے کے پیچھے سے کہا کہ حضرت میں تو ایسے متقی اور صالح جوان سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو اتنا نیک ہو کہ کل قیامت کے دن مجھ کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرا دے، اور جس کے ذریعے اللہ مجھ کو ایسی اولاد دے جو مسلمانوں کے پہلے قبلہ کو آزادی عطا کرے۔ میں ایسی اولاد اس کے ذریعے چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ جیسے ہی نجم الدین نے سنے وہ تڑپ گئے۔ انہوں نے ان عالم سے کہا کہ حضرت میں بہت دنوں سے کسی ایسی نیک لڑکی کی تلاش میں ہوں، اگر آپ پسند کریں میرا اس سے رشتہ کرا دیں۔ ان بزرگ نے کہا کہ رشتہ تو ہو جائے گا، مگر سن لو ہمارے محلے میں اس لڑکی کا گھرانہ سب سے غریب گھرانہ ہے، مفلس گھر کی ہے، یہ کمزور گھرانے کی ہے، تم مال منصب والے ہو، عہدے والے ہو، کیا تم اس سے شادی کر لو گے؟ قربان جائیے اس شخص کے حسن نیت پر، اس کے اعلیٰ کردار پر، اس کی بہترین صفات اور بہترین نیت پر اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ مجھے بصر و چشم رشتہ منظور ہے، آپ رشتہ کرا دیجئے۔ یہ رشتہ نیکی کی بنیاد پر ہوا، دینداری کی بنیاد پر ہوا، اچھے جذبات کی بنیاد پر ہوا۔ اللہ نے ان دونوں کو، اس لڑکے اور اس لڑکی کو آپس میں رشتے کی بنیاد پر ایک بیٹا عطا کیا، جس بیٹے کا نام دنیا نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جس کو یاد رکھا، جس بیٹے کو تاریخ میں عزت کا وہ مقام حاصل ہوا کہ بہادروں کی کوئی تاریخ اس کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ وہی شخص ہے جس نے اپنے عزم و عزیمت سے وہ کر دکھایا جو دنیا کر نہیں پا رہی تھی۔ پوری صہیونی دنیا کو اپنی حکمت عملی سے انہوں نے شکست دی، اور ایسی شکست دی کہ آج تک صہیونی دنیا یاد کرتی ہے، اور پھر اپنے اونچے کردار کا ایسا نقش قائم کیا کہ خود صہیونی مورخ، خود عیسائی مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار پر ہمیں رشک آتا ہے کہ جب ہمارے باپ دادا نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو مسلمانوں کا خون بہایا، گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے باپ دادا صہیونی وہ پکڑ کر لاتے تھے مسلمان بچوں بچیوں کو، اور ان کو تلوار سے قتل نہیں کرتے تھے، دیوار پر ان کو پٹک پٹک کر مارتے تھے، نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ مسلمانوں کا خون ہفتوں تک بہایا گیا اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، لیکن جب 100 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی بیت المقدس کو فتح کیا، اسی یروشلم کو فتح کیا، تو اس نے عفو درگزر کی ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ ہمارا سر اپنے باپ دادا کے ظلم اور اس کے انصاف کے آگے جھک جاتا ہے۔ اس نے یہ کیا کہ اعلان کیا کہ جو شخص ہمارے مقابلے میں نہیں آئے گا معافی ہے اس کے لیے۔ اعلان کیا جو عورتیں بچے ہیں ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اعلان کیا جو یہاں سے جانا چاہے معمولی رقم دے دے، یہاں سے ہم اس کو جانے دیں گے، اس کی جان نہیں لیں گے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کان کھول کر سنو کہ ہمارے باپ دادا میں رحم دلی کس درجے کی تھی، یہاں تک کہ جو عیسائی اپنے غریب کمزور بھائیوں بہنوں کو چھوڑ کر چلے گئے، پیسہ فدیہ ادا نہیں کیا، سلطان نے خود ان کے فدیے کی رقم ادا کر کے ان کو وہاں سے گزر جانے دیا۔ یہ رحم دلی کی تاریخ، یہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کہ باپ کے حسن نیت اور ماں کے حسن نیت کی برکت سے اللہ نے ایسی اولاد اس امت کو عطا فرمایا۔ اللہ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا جس نے عزم و عزیمت اور شجاعت اور بہادری کی ایک تاریخ لکھی۔ ہم اس راستے پر چلیں، ہم شجاعت اور بہادری کے راستے پر چلیں، ہم اچھی نیت سے نکاح کرنے والے بنیں، ہم اپنے لیے ایسی شریک حیات کے انتخاب کریں جو اللہ سے ڈرنے والی ہو، جس میں غیرت ایمانی ہو، جس کے اندر کردار ہو۔ دنیا کے راستے پر نہ جائیے کہ وہ تباہی کا راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کیجئے جس کی تعلیم آپ کو اللہ کے قرآن نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضور نے اعلان فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے 4 بنیادوں پر، کبھی حسن و جمال دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر، کبھی مال دیکھ کر، کبھی اونچا خاندان دیکھ کر، کبھی دین اور سیرت دیکھ کر۔ تم
سیرت کی بنیاد پر نکاح کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے اعلان کیا جو مال دیکھ کر نکاح کرے گا اللہ اس کو فقیر کر دے گا، جو اونچا خاندان دیکھ کر نکاح کرے گا ذلیل کر دیا جائے گا، جو دین دیکھ کر نکاح کرے گا کامیابی اس کے قدم چھوئے۔ دین کی بنیاد پر رشتہ کرو، اپنے گھروں کا ماحول پاکیزہ بناؤ اور اپنے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرو۔ یہ آپ کی جوانی کی طاقت یہاں وہاں نہ بکھرے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر، سینما ہالوں میں بیٹھ کر عیاش اور بدکار انسانوں کے لیے سیٹیاں بجا کر آپ کی جوانی نہ گزرے، بلکہ آپ کی جوانی گزرے اس طرح جو اللہ کی پسند ہے۔ خدمت کی کتنی ضرورت اس وقت ملت کو ہے، کتنے مسلمان غریب ہیں، مفلس ہیں، پریشان حال ہیں، کتنی بیواؤں کے چولہے بچے ہوئے ہیں، کتنے یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں ہے، کتنے بچے ہیں۔ اونلی اسلامک بیان چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔